سیدھا ہاتھ جو ہے وہ پہنچے سے کاٹا جائے گا، چور کی چوری ثابت ہو جائے۔ فقہا کے یہاں جو ہے اس میں اختلاف ہے، اور مشکات کے اندر بھی روایتیں اس کے سلسلے میں موجود ہیں کہ بھئی کتنی چوری پر جو ہے ہاتھ کاٹا جائے۔ احناف کے یہاں کم سے کم 10 درہم کی اس قیمت کی چوری کرنے پر جو ہے ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو تو ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے۔ سیدھا ہاتھ پونچے سے کاٹ کر کے پھر اس کو فوری طور پر گرم تیل یا کوئی لوہا ہوتا ہے اس پر فوراً لگا دیتے ہیں تاکہ خون جو ہے جم جائے، ورنہ یہ رگیں کٹے گی اور خون بہتا رہے گا تو آدمی یہ سرایت کرنے کی وجہ سے زخم کے اور رگوں کے خون بہانے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ ہاتھ ہی کاٹنا ہے، ختم نہیں کرنا ہے، سزا اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ وہ رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اب کہنے والوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ رسی سے وہ موٹا رسہ جس کی قیمت اتنی ہوتی ہے وہ مراد ہے، اور انڈے سے جو ہے بھئی سونے کا یا چاندی کا انڈا مراد ہے، لیکن حقیقت جو بیان فرمائی وہ یہ ہے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ بھئی آدمی ابتداً چھوٹی چیز کی چوری کرتا ہے، جس کا مزاج ہو چوری کا تو ابتداً وہ چھوٹی چیز کی چوری کرے گا، اور آہستہ آہستہ جو ہے پھر چھوٹی، پھر ذرا بڑی، پھر ذرا بڑی، پھر ذرا بڑی، پھر وہ بڑا درجے کا چور بنتا ہے، یہاں تک کہ ایسی چوری کرتا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ کاٹا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے ہی وقت انسان جو ہے اپنے آپ کو بچائے۔ جہاں خواب ذکر کیے ہیں معبرین نے، وہاں ایک خواب کسی کا ذکر کیا، ایک آدمی جو ہے کفن کی چوری کیا کرتا تھا، اس نے خواب بھی دیکھا تو عجیب دیکھا۔ خواب اس نے کیا دیکھا، اور گیا تعبیر والے کے یہاں، تعبیر والے نے اس کو پکڑ کے بند کروا دیا اور کہا کہ یہ آدمی چور معلوم ہوتا ہے۔ خواب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈے کی جو سفیدی ہے وہ تو لے رہا ہوں، لیکن اندر کی زردی جو ہے وہ اٹھا کے پھینک رہا ہوں۔ کہا پہلے ان کو گرفتار کر لو، گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد کہا اب تعبیر یہ ہے کہ تم کفن کی چوری کرتے ہوں گے۔ حضرت میں کہا نہیں، سچ بتاؤ کفن کی چوری کرتے ہو کہ نہیں؟ نے کہا ہاں حضرت میں کفن کا چور رہا ہوں، اور میں قبر میں سے مردوں کے اوپر سے کفن جو ہے وہ نکال لیا کرتا تھا۔ کہا تمہارا خواب ہی یہ بتا رہا ہے، سفیدی وہ کفن کی طرف اشارہ ہے، اور زردی جو ہے وہ اندر کے مردے کی طرف، کہ مردے کو تو نکال کے الگ کرتے ہو اور کفن اوپر سے نکال لیتے ہو، تو یہ اس کی طرف در حقیقت اشارہ تھا۔ تو تعبیر دینے والے اتنے ماہر تھے۔ بہرحال وہ جو چور تھا اس کو پکڑ کے لایا گیا، اور لانے کے بعد یہ فیصلہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اس نے کہا حضرت مجھے آپ معاف کر دیں، میں نے چوری کی ہے اور پہلی مرتبہ کی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلی مرتبہ نہیں کی ہے تو نے چوری، یہ بھی تو نے جھوٹ بولا ہے کہ تو نے پہلی مرتبہ چوری کی، پہلی مرتبہ نہیں کی ہے تو نے چوری، بلکہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کی ہوگی، یہ بھی تو سچ بتا ورنہ اس کی بھی پھر سزا دوں گا، کیوں جھوٹ بولا تو؟ اس نے کان پکڑ کے کہا ہاں حضرت یہ جو ہے دوسری مرتبہ میں نے چوری کی، لیکن آپ نے کیسے بتایا کہ میں نے دوسری مرتبہ چوری کی؟ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ پہلی ہی مرتبہ میں گناہ کے اوپر پکڑتے نہیں ہیں بلکہ مہلت دیتے ہیں اور تاخیر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ رحم کا کرم کا رہتا ہے تو بندوں کو مہلت دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن تو نے مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ نہیں کی تو پھر پکڑا گیا۔ تو اس نے کہا یقیناً ایسا ہوا ہے۔ تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی کیسی اور آپ کے فیصلے کیسے۔ آج تو اپنی بات کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، اور اگر زندگیاں باقی ہے تو انشاءاللہ اس واقعے سے آگے کل ذکر ہوگا۔ دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔
تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله.